پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے سنا کہ کس قدر مسلمانوں پر ظلم کیے گئے اور علماء کو شہید کیا گیا اور ان پر بھی ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، اور حضرت مفتی صاحب نے کہا تھا کہ آئندہ بات کو اگلی ملاقات پر مؤخر کرتا ہوں۔ اس کے بعد اگلے دن جو ہوا اس کے حالات حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم نے بیان کیے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اگلے دن فقیر نے ظہر کی نماز مسجد میں ادا کی تو کچھ نوجوان ملنے کے لیے آئے اور اصرار کرنے لگے کہ آپ ہمارے گھر چلیں۔ فقیر نے ابتدا میں معذرت کی، لیکن جب انہوں نے مجبور کیا تو پھر مفتی صاحب سے حقیقت حال عرض کر دی۔ مفتی صاحب نے فرمایا کہ حضرت ان نوجوانوں کو انکار نہ کریں، ان کی والدہ کی بہت قربانیاں ہیں، وہ بیمار ہیں، آپ سے ملنا چاہتی ہیں، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ چنانچہ فقیر مفتی صاحب کے ہمراہ گاڑی میں بیٹھ گیا تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ حضرت جب سرخ انقلاب آیا اس وقت ان کی والدہ 20 سال کی نوجوان لڑکی تھی، وہ دوسری لڑکیوں کو بلا خوف و خطر کلمے کی تلقین کرتی، انہیں اسلام کی دعوت دیتی، ہم اسے منع کرتے کہ تمہاری جان کا خطرہ ہے، مگر وہ کہتی کہ موت تو جس گھڑی آنی ہے وہ آ کر رہے گی، میں تو دین کی تبلیغ سے باز نہیں آؤں گی۔ 70 سال 70 ایئرز اس کا یہی معمول رہا۔ اب اس وقت اس کی عمر 90 سال ہے، وہ بیمار ہو کر چارپائی سے لگ گئی ہے۔ جب اس نے سنا کہ ایک شیخ آئے ہیں تو اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی ان کی زیارت کروں۔ جب ہم ان کے گھر میں داخل ہوئے تو صحن بہت کشادہ تھا، دور سے دیکھا تو چارپائی پر ایک بوڑھی عورت تکیے کی ٹیک لگا کر بیٹھی ہے۔ فقیر اس چارپائی سے کوئی 3-4 میٹر کے فاصلے پر کھڑا ہو گیا، سلام کیا اور اس خاتون کی خدمت میں گزارش کی کہ ہمارے حق میں دعا فرمائیں۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، خدایا ایمان سلامت رکھنا۔ فقیر کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ سبحان اللہ، جو عورت 20 سال کی عمر سے کلمے کی اشاعت کی خاطر قربانی دیتی رہی، حتیٰ کہ اس کی عمر 90 سال ہو گئی، اس وقت بھی وہ دعا مانگتے ہوئے کہنے لگی کہ خدایا ایمان سلامت رکھنا، تو اس سے معلوم ہوا کہ اس کے دل میں ایمان کی کتنی عظمت موجود ہے۔ شکستہ دل سے جو آہ نکلے تو فرش کیا عرش کانپ اٹھے گا، در قفس جو کیوا نہ ہوگا تو ایک دن ٹوٹ کر رہے گا۔ کسی کے روکے سے حق کا پیغام کب رکا ہے جو اب رکے گا، چراغ ایمان تو آندھیوں میں جلا کیا ہے جلا کرے گا۔